نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم سورہ العمران آیت نمبر 134، اللہ رب قدیر فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی بات بتائے کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر ایک مقام پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو کشتی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس پر جو ہے قابو رکھے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرو کہ دوسروں کو معاف کیا کرو، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ العمران میں اسی آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ غصوں کو پی جاؤ۔ تو یہاں پر ہمیں کانٹیکٹ سمجھ میں آ رہا ہے اس بات کے اندر کہ کسی شخص کے اوپر کسی شخص کو غصہ آ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان جنرل کہہ رہا ہے کہ اس حالت کے اندر جب آپ کو غصہ آ جائے تو یہاں اصل چیز ہے غصہ آ جانا، تو غصہ آنے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے معاف کرنے کا حکم دیا کہ معاف کرنے والا جو ہے بڑا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے معاف کرنے والوں سے۔ تو یہاں پر وہ بات کو سمجھنا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے اور اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرما رہے ہیں غصے کے تعلق سے۔ تو آئیے حدیث کے اندر ہم ٹٹولتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر ایک مقام پر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غصے میں تھا۔ آپ نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لے گا تو اس کا غصہ چلے جائے گا، اور وہ کیا تھا؟ تو وہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے سنن ابو داؤد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو کیا کرو؟ تو وضو کرو۔ اب وضو کرنے کا حکم کیوں ہے؟ تو اب میں دوسری حدیث میں بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان جو ہے آنکھ سے پیدا ہوا ہے، اور آنکھ کو کوئی بجھا سکتا ہے تو وہ ہے پانی، وہ ہے مٹی، اور مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو آپ وضو فرما لیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائے، اور ایک مفہوم میں یہ آتا ہے کہ آپ اس جگہ سے ہٹ جائے۔ تو یہ تو ہو گیا قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے تعلق سے کیا فرمایا، اور اسی میں جب ہم گہرائی میں جائیں گے تو ہمیں وہ بھی جواب ملے گا جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران کے اندر غصے کو پینے کا حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اور یہاں تک فرما لیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو غصہ کوئی بھی صورت میں آ سکتا ہے، غصے کی کوئی بھی وجہ آ سکتی ہے، غصہ کسی بھی وجہ سے آ سکتا ہے۔ اور اتنا یاد رکھنا، غصہ جو ہے فطری چیز ہے، غصہ جو ہے فطری چیز ہے، انسان کو آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ تو یہاں پر میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پینے کا حکم دے رہا ہے تو یہ پینے سے کیا مراد؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علاج بھی بتایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتایا, اور جس کا باطنی رخ بھی سمجھایا. اہل سمجھ کو وہ باطنی رخ اس حدیث سے مل گیا, لیکن کیا آپ کو سمجھ میں آیا وہ باطنی رخ, باطنی پہلو کہ پینے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پینے کو جو ہے دبا لینا سمجھتا ہو, کیونکہ دبا لینا اور چیز ہے اور پینا اور چیز ہے. کہ جب کوئی چیز آپ دبا لیتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہوتی ہے بلکہ اندر رہ جاتی ہے, اور جب کوئی چیز پی لیتے ہیں تو وہ ہضم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے پینے کو ہضم کے ساتھ تعبیر کیا کہ ایسا پیو کہ وہ ہضم ہو جائے, جیسے پانی پیا اور پیشاب بن کر جو ہے بہ گیا, کھانا کھایا اور فضلہ کے ذریعے جو ہے نکل گیا, یعنی کھانا ہضم ہو گیا. لیکن اگر پانی پی لیا جائے, کھانا کھا لیا جائے, اگر وہ پانی نہ نکلے اور وہ کھانا فضلہ کے ذریعے نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ تو اس کو کہتے ہیں قبضیت, اس کو کہتے ہیں قبضیت. تو کیا ہم نے اس پینے کے معنی کو سمجھا کہ پینے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو کلیئر کر دیا ہمیں پینے کا معنی. کیا ہم نے اس پینے کو سمجھا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پینے کو جو ہے دبانا سمجھ رہا ہو, کیونکہ غصے کو دبا لے گا وہ, کیونکہ ہم نے نفس کو قابو پانے کا ایک مطلب نکالا ہے کہ دباتے جانا, دباتے جانا, دباتے جانا, کمپریس کرتے جانا, کمپریس کرتے جانا. اپنے آپ کو جو ہے قابو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر اس کو جو ہے پل کرنا. تو یہ یاد رکھنا, آپ کے اندر جو نظام قدرت اللہ نے رکھا ہے وہ ایک اسپرنگ کی طرح ہے, اس کو جتنا دباؤ گے وہ دبے گا. لیکن اتنا یاد رکھنا اس کی ایک اپنی ایک مقدار ہے, اس کی اپنی ایک لمٹ ہے, ایک لمٹ تک وہ دبے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اسپرنگ کی طرح دبتا جائے گا, لیکن جب وہ اسپرنگ کی دبنے کی جو مقدار ہے, جو اس کی لمٹ ہے, جب وہ ختم ہوگی تو وہ تم کو اٹھا کر پھینک دے گا. اور کیا آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے؟ تو غصہ ہی نہیں بلکہ ایسی بہت ساری جو ہے انرجیز آپ کے پاس رکھی ہے. تو میں آپ کو اس کا ایک باطنی رخ کی طرف لے کر چلتا ہوں, کیونکہ ظاہری رخ تو ماشاءاللہ اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا, اسی کے اندر باطنی رخ رکھا ہوا ہے جو ہم آج فیس کر رہے ہیں. تو آئیے میں اس طرف لے کے چلتا ہوں, اس بیان کے باطنی رخ کی طرف. اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پینے سے مراد کیا ہے. تو پینے سے مراد اس کو دبانا نہیں ہے بلکہ اس کو خارج کر دینا ہے. تو خارج کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ تو خارج کرنے کے یہ طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس کے باوجود بھی خارج نہیں ہو رہا ہے. تو وہ اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا, اس کے مطلب کو نہیں سمجھا, اس طریقے کو نہیں سمجھا ہم نے کہ اس کو دبانا کیسے ہے, اس کو قابو کرنا کیسے ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ غصہ جو ہے فطری ہے. بس یہ ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے, وہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے اور انسان بہک جاتا ہے, اور بہک کر جو ہے غصہ کر بیٹھتا ہے. تو غصے کا ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. اور دیگر غصہ جو ہے, ایک غصہ جائز بھی ہے اور ایک غصہ حرام بھی ہے. اگر فطری غصہ ہے تو وہ حرام نہیں ہو سکتا, لیکن اگر ایک ایسا غصہ ہو جو ناجائز ہو تو وہ حرام کے قریب ہوگا, اور ایک ایسا غصہ ہو جو فطری بھی ہو اور جو جائز بھی ہو تو وہ حرام ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ تو جائز کے قریب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ عطا کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم عطا کیا کہ اس وقت آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس مقام سے وہ غصہ اٹھ رہا ہے, کس مقام سے وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے, کس مقام سے وہ انرجی بن رہی ہے آپ کے اندر. تو ہم اپنے تصوف کی ٹرمینالوجی کے اندر اس کو انرجی کا نام دیتے ہیں. تو وہ ایک انرجی ہے. کیا ہے؟ وہ ایک انرجی ہے, ایک ایسی انرجی ہے جو آپ کو بے قابو کر دیتی ہے, ایک ایسی انرجی ہے جو آپ کو ہوش سے بے ہوشی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ یاد رکھنا. تو وہ ایک انرجی ہے. تو پہلے اس انرجی کو سمجھو, کیونکہ آپ اس انرجی کو جب سمجھو گے نہیں تو اس کو پچاؤ گے کیسے, اس کو ہضم کیسے کرو گے, اس پر قابو کیسے پاؤ گے؟ کیونکہ غصے پہ قابو پانے کا حکم آیا ہے, غصے پر کنٹرول کرنے کا حکم آیا ہے, جس طرح سے نفس پر قابو پانے کا حکم آیا ہے اور کنٹرول. اور اتنا یاد رکھنا, جیسے میں غصے کی بات کر رہا ہوں تو غصہ بھی شیطان کی طرف سے. تو یہ یاد رکھنا, نفس کے جتنے بھی حربے ہیں وہ شیطان کی طرف سے, نفس امارہ کے جتنے بھی حربے ہیں وسوسے ہیں وہ شیطان کی طرف سے. تو یہاں پر موٹا موٹا نفس کے تعلق سے بھی سیم جو ہے پروٹوکول ہوگا, قانون ہوگا, اپلائی ہوگا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی انرجی کو سمجھنا ہوگا, اس انرجی کو کیسے ہضم کرنا ہے اس کو سیکھنا ہوگا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان طریقہ بتایا کہ آپ وضو فرما لو، آپ غسل کر لو، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ. لیکن اس کے باوجود اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں کچھ جو ہے دیگر ذکر و اذکار کا سہارا لینا ہوگا، دیگر میڈیٹیشن کا سہارا لینا ہوگا. تو وہ میڈیٹیشن جو ہے خانقاہ کے اندر صوفیہ کرام بتاتے ہیں کہ وہ نفس پر قابو کس طرح سے پایا جاتا ہے، اور قابو پانے سے مراد کیا ہے، کنٹرول کرنے سے مراد کیا ہے، نہ کہ دبانا. تو دبانا سے مراد کیا ہے، تو اس طرح سے دباؤ کہ وہ ریلیز ہو جائے، اس طرح سے نہ دباؤ کہ وہ وقتیہ طور پر جو ہے ایک انرجی بن کر ایک میموری بن جائے، اور پھر وہ جو میموری جو ہے کچھ سالوں کے بعد نکلے، کچھ عرصے کے بعد نکلے، کچھ وقت کے بعد نکلے. کہ کوئی چیز ٹریگر ہو اور وہ غصہ آ جائے، کوئی چیز ٹریگر ہو جائے اور آپ کو غصہ آ جائے. تو اس چیز کو سمجھنا ہے آپ کو. تو آپ کو میموری نہیں بنانا ہے اس کو، آپ اس انرجی کو سٹور نہیں کرنا ہے، بس کر کے اس انرجی کو ریلیز کر دینا. تو یہ ریلیز کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ تو ریلیز کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی میڈیٹیشن رکھے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک جو میڈیٹیشن ہے جس کو کہتے ہیں لافٹر تھراپی. تو ہم کو زور زور سے ہنسنا ہے. کیا کرنا ہے اس وقت؟ زور زور سے ہنسنا ہے. ہو سکتا ہے لوگ آپ کو پاگل سمجھے دیکھ کر، تو ہمیں کیا کرنا، لوگ کیا کہیں، کیونکہ ہمیں روگ ہے. اگر اس کو اچھا کرنا ہے تو ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ روگ جو ہے ہماری روحانیت کو خراب کر رہا ہے. وہ روگ جو ہے، وہ انرجی جو ہے وہ دوسری انرجی کو بلاک کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے دبانے کے مطلب کو سمجھا ہی نہیں. اسی لیے وہ انرجی سٹور ہو رہی ہے اندر، اور وہ پرماننٹ بن رہی ہے اندر، اور پرماننٹ بننے کے بعد وہ آپ کے روحانیت کے کچھ مقام کو بلاک کر رہی ہے. روحانیت کے اندر کچھ ایسے لطائف ہے، کچھ ایسی انرجیز ہے جس کو بلاک کر رہی ہے. یہ یاد رکھنا. مشکل یہ بات ہے بیان کرنے کا، جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ روحانیت میں کچھ معاملات کو خراب کر رہی ہے، کچھ انرجیز کو بلاک کر دے رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر کولیسٹرول ہے، چربی ہے، وہ ہارٹ کی نلی میں جا جا کے، سانس کی نلی میں جا جا کے کولیسٹرول بنا بنا کے، چربی کھا کھا کے کولیسٹرول بنتا ہے، اور وہ سانس کی نلی میں جمتی ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ 99% بلاک ہوتی ہے اور اٹیک آ جاتا ہے. تو اٹیک کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ اور وہ اٹیک کا کارن ہو سکتا ہے موت، وہ ہو سکتا ہے آپ کی موت. تو یہاں تو موت ہوگی آپ کے جسم کی، لیکن وہاں موت ہو رہی ہے آپ کی روح کی، کیونکہ وہاں پر بھی بلاکیج ہو رہا ہے. یہ یاد رکھنا. تو روحانیت کے اندر بھی بہت سارے بلاکیج ہے. تو انشاءاللہ تعالی العظیم جو ہے اگلے کچھ بیانات میں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ روحانیت میں بلاک کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیا روحانیت میں بھی بلاکیج ہوتے ہیں؟ جیسے جسم کے اندر بلاکیج ہوتے ہیں، کیا روحانیت میں بھی بلاکیج ہوتے ہیں؟ تو بے شک روحانیت میں بھی بلاکیج ہوتے ہیں. تو یہ بلاکیج کے کارن کیا ہے، تو اس پر بھی گفتگو ہوگی. تو ایک کارن میں ابھی بتا دے رہا ہوں. یہ کارن ہے کہ وہ غصہ جب آ رہا ہے، جو کہ فطری چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو غصہ نہیں آتا ہے، غصہ ہر انسان کو آتا ہے، اس کی فطرت میں ہے. تو ہوگا ہی ہوگا، وہ انرجی بننا ہی بننا ہے. لیکن اس کو کیسے ریلیز کرنا ہے آپ کو سیکھنا ہوگا. اگر آپ نے جلد سے جلد اس کو نہیں سیکھا تو یہ کیا کر سکتی ہے، یہ آپ کو جو ہے جیتے جی مردار بنا سکتی ہے. وہ کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک سانس بھی بغیر ذکر الہی کے نکلے وہ پس وہ مردہ ہے. تو جب آپ سانس ذکر کے ذریعے نہیں لیں گے تو وہ مردہ ہے. کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. تو آپ کے اندر وہ ذکر کیسے جاری ہو، وہ ذکر روحی کیسے جاری ہو؟ تو اس میں ایک رکاوٹ یہی وجہ ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ نے اس کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا. آپ کے اوپر نفس حاوی ہے اور آپ نے اس کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا. آپ نے اس کو یہ سمجھا کہ اس کو دبا لینا. اپنے میں دبانا نہیں ہے. جتنا دباؤ گے وہ اتنا جو ہے ابھر کر آئے گا آپ کو ڈبل طاقت کے ساتھ، اور آپ کو اٹھا کر پھینک دے گا اور آپ کی روحانیت کو خراب کر دے گا، آپ کے اندر بلاکیج پیدا کرے گا روحانیت کے اندر. تو بس اس کو سمجھو. تو آنے والے کچھ بیانات کے اندر انشاءاللہ تعالی العظیم اس کے اوپر میڈیٹیشن بھی بتائے جائیں گے، اور اس کے اوپر یہ بھی بتایا جائے گا کہ روحانیت میں بلاکیج ہوتے ہیں اور اس سے کیسے جو ہے ہم حل نکالے اس کا، اور کیسے اس کو جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے معنی کیا ہے، نفس کو قابو کو پانے کے معنی کیا ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے بیانات میں گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے جو ہے آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین.